اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 7 کا سوال نمبر 3 کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات، پاکستان اور ایران جو کہ اسلامی ملک ہے اس کے تعلقات کریں گے ڈسکس۔ باتیں وہی ہیں جو بقایا اسلامی ممالک کے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ ان دونوں ممالک کی مخصوص ہیں یا خاص سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ سرحد لگتی ہے، یعنی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ مشرق میں بھارت ہے اور شمال میں چین ہے، اور شمال مغرب میں ایران ہے، جبکہ مغرب میں افغانستان ہے۔ یہ چار ملک پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، اینڈ دین اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ اب پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے ایران۔ پاکستان کے ساتھ اس کی 800 کلومیٹر کی جو سرحد ہے وہ لگتی ہے، لمبی سرحد۔ اور پاکستان کے ثقافتی اور تہذیبی مذہبی رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے ایران کے ساتھ۔ کیسے اس کی مثال ہم دیں گے کہ اس کی مثال کے لیے الگ سے ایک پوائنٹ بنائیں گے۔ بر صغیر میں فارسی زبان کا راج، چونکہ فارسی زبان جو ہے وہ ایران کی زبان ہے، تو بر صغیر میں وہ کس طرح سے منتقل ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہجرت کر کے دوسرے اسلامی کنٹریز سے بھی آئے تھے، اور کچھ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی ان سے انسپائر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ کون سی اسلامی کنٹریز تھی جہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ یہی ایران، عراق، شام اور سعودی عربیہ، ادھر سے ترکی، یہاں سے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور ایران کے راستے سے آئے تھے۔ اور ایران کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ بھی وہاں سے منتقل ہوتا بر صغیر میں پہنچا۔ اس کی سب سے بڑی مثال فارسی زبان کا بہت عرصے تک، کئی سالوں تک بر صغیر میں ایک رسم الخط کے طور پہ رائج رہنا، اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اقبال نے فارسی کو، ہمارے بہت بڑے بڑے جو شعراء ہیں انہوں نے فارسی کو اپنایا اور فارسی کا انتخاب کیا اپنی شاعری کے لیے۔ سب سے بڑی مثال اقبال کی ہے۔ تو ہمارے ان کے ساتھ یہ سارے روابط جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ زبان اس فارسی، اس کے علاوہ ثقافت، بہت زیادہ چیزیں ہماری اور ان کی مشترکہ ہیں، چونکہ مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کی بہت ساری رسومات، بہت ساری ثقافتی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک بھی ایران تھا۔ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلا جو اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران تھا، ایک ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے بھی، اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے بھی یہ بہت بڑا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے موقف کی حمایت بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب برطانیہ کا تیل بند کیا، یعنی تمام اسلامی ملکوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب ہم مغرب کا تیل بند کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اجارہ داری کیسے قائم کرتے ہیں، تو مغرب کا تیل جب بند کیا تو پاکستان نے حمایت کی ان سارے اسلامی ملکوں کی، ایران کی بھی حمایت کی۔ دوسری طرف جب ایران نے سنتوں کو قومی تحویل میں لے لیا، قومی تحویل میں لینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قومی سطح پر سنتیں چلی جانا، پرائیویٹائزیشن ختم کر دینا، چند لوگوں کی اجارہ داری ختم کر کے حکومتی سطح پر سنتوں کو سنبھال لینا۔ تو سنتوں کو جب سنبھالا تو برطانیہ کی جو اجارہ داری تھی تیل پر قائم وہ ختم ہو گئی۔ تو پاکستان نے اس کی حمایت بھی کی تھی ایران کی اس معاملے پر سفارتی سطح پر۔ سفارتی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا سفیر بھیج کے ان کو دلاسا دینا، ان کی حمایت کرنا، اس کو سفارتی سطح کی حمایت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت ایران ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، اور یہ جب سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن ایک بات آپ نے نہیں بھولنی، اور وہ آپ اینڈ پہ چاہے ایڈ کر لیں چاہے اسی کے ساتھ کر لیں، اسی میں حوالہ دے دیں، چابہار بندرگاہ، چابہار بندرگاہ ایران بھارت کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے سفارتی سطح پر یا بین الاقوامی OIC کی تنظیم پلیٹ فارم جو اسلامی کنٹریز کا ہے اس کے تحت تو اوپر سے کہہ دیتا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں پاکستان کی کشمیر کے مسئلے پر، اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اندرونی سطح پر وہ بھارت سے کسی قسم کی مخالفت مول نہیں لیتا کشمیر کی وجہ سے، حالانکہ ان کے بھائی ہیں کشمیری، اور اس کی وجہ سے ان کو بھارت سے بذات خود بات کرنی چاہیے انفرادی سطح پر، لیکن وہ انفرادی سطح پر اس مسئلے کو نہیں اٹھاتا، نہ ہی وہ بھارت سے بات کرتا ہے، نہ ہی وہ گہرائی میں جا کے اس کو ڈسکس کرنا پسند کرتا ہے۔ کیونکہ ہر ملک کے، ہر قوم کے اپنے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور اپنے مفادات پر کسی کے مفاد کو کوئی ترجیح نہیں دیتا۔
جس کی وجہ سے چابہار بندرگاہ جو بھارت کے ساتھ مل کے ایران نے منصوبہ بنایا ہے، وہ بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے یا اور بہت سارے مشترکہ مفادات کی بنیاد پہ وہ اس کو کھل کے واضح بیان نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی پاک افغان مصالحت۔ 1961 میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے سفارت خانے تھے افغانستان میں، ان پر حملہ ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، اور پاکستان کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا کہ افغان حکومت نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، پاکستان کو حوصلہ افزائی پاکستان کی نہیں کی، تو پاکستان اس وجہ سے افغانستان سے ناراض ہو کے اپنے سفارت خانے بند کر کے پاکستان واپس آ گیا وہاں سے، یعنی اپنا سفارتی تعلق ختم کر دیا افغانستان سے۔ تب ایران نے ان دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کروائی تھی۔ اس کے بعد پاک بھارت جنگیں جب بھی ہوئی ہیں، جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت کی، اسی طرح ایران نے بھی پاکستان کی حمایت کی۔ 1965 کی جنگ تھی، 1971 کی جنگ تھی، اس میں عطیات بھی دیے، اور تیل چونکہ وہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہے، وسائل قدرتی وسائل ہیں وہاں کے، تو انہوں نے اپنا جو تیل تھا جو کہ ان کا ایک قدرتی ذخیرہ ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہے، وہ انہوں نے پاکستان کو عطیے کے طور پر دیا۔ اس کے بعد مصر کی پاکستان جب علیحدہ ہو گیا تو پاکستان میں معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ مشرقی پاکستان ویسے دیکھنے کو غریب تھا، لیکن پاکستان کی بہت زیادہ انکم مشرقی حصے سے آتی تھی۔ مغربی لوگ بڑے بڑے جگیردار تھے اور بیوروکریٹس مغرب میں زیادہ تھے، جرنیل مغرب میں زیادہ تھے، لیکن انکم کا بڑا ذریعہ مشرقی پاکستان تھا۔ تو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا مغربی پاکستان سے، ان کی انکم ان کے پاس چلی گئی، تب مغربی پاکستان جو کہ پاکستان رہ گیا تھا اس کو کافی زیادہ معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ تب بھی ایران نے پاکستان کی حمایت کی، پاکستان کو اقتصادی تعاون اور تیل جو تھا وہ کم قیمت پر فروخت کیا، کم نرخوں پر، یعنی کم قیمت پر فروخت کیا۔ اس کے بعد ہے جی RCD اور ECO۔ RCD ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جب تعلق سعودی عرب کے ساتھ جب تعلق کا ہم نے کیا تھا ٹاپک، تب ہم نے ڈسکس کیا تھا RCD ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ، یہ ایران کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایران میں انقلاب آ گیا تو ایران اس سے سیپریٹ ہو گیا، ایران ترکی اور پاکستان تھے، ایران اس سے سیپریٹ ہو گیا تو اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ پھر نئے سرے سے ECO کے نام سے، اکنامک کارپوریشن آف آرگنائزیشن کے نام سے نئی سرے سے یہ تنظیم شروع کی گئی، اور اسلامی ملک جو تھے انہوں نے آپس میں معاشی اور تجارتی سطح پر روابط قائم کرنے کے لیے اس تنظیم کا حصہ بنے۔ 1974 اور 2005 میں جب زلزلے آئے تب بھی ایران نے پاکستان کی کافی زیادہ مدد کی تھی باقی اسلامی ملکوں کی طرح۔ اس کے بعد صنعتی اور فنی تعاون ہے، پاکستان نے صنعت میں بھی، ٹیکسٹائل میں اور مختلف اور صنعتوں میں اپنے انجینئرز اور ماہر افراد ایران بھیجے، اور ایران نے پاکستان کو جو بلا سود قرضے دیے، اور بلوچستان میں انجینئرنگ اور میڈیکل کالج بھی قائم کیا ایران نے۔ اس کے بعد ایران عراق جب جنگ ہوئی تب پاکستان نے دونوں اسلامی ملکوں کے درمیان مصالحت کروائی، یعنی صلح کروائی۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک واضح اصول ہے جو قائد اعظم نے متعارف کروایا تھا کہ اگر بڑی طاقتیں آپس میں یعنی کشیدگی کا شکار ہوتی ہیں تو پاکستان خود کو ان سے دور رکھے گا، ان کے درمیان میں نہیں آئے گا، جبکہ اسلامی ملک اگر آپس میں کشیدگی کا شکار ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی اختلافات ہوتے ہیں تو پاکستان ان کی مصالحت کروائے گا، پاکستان ان میں صلح کرائے گا۔ اس کے بعد ایرانی انقلاب، ایران میں جب انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہو گئی، ایران میں نئے سرے سے ایک انقلاب آیا تو پاکستان نے اس نئے دور میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ایٹمی تعاون، پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے تو پاکستان نے ایران کی ہمیشہ سے ایٹمی معلومات کے لیے یا ایٹم بم بنانے میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی ہے۔ دفاعی معاہدے ایران، عراق اور پاکستان اور ترکی کے مابین 1955 میں معاہدہ بغداد، جس کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے، کے نام سے ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ 1958 میں عراق اس سے علیحدہ ہو گیا۔ عراق جب اس سے علیحدہ ہو گیا، چونکہ عراق کے ہی شہر بغداد کے نام پہ یہ بنایا گیا تھا، تو پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے شروع کیا گیا، اور وہ سینٹو کے نام سے شروع کیا گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔
اس کا نام بدل دیا گیا. معاہدہ بغداد چونکہ عراق علیحدہ ہو گیا، عراق کے شہر کے نام پہ تھا، تو اس کا نام بھی ختم کر کے پھر سینٹو نام رکھ دیا گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، CN سینٹرل، T سے ٹریٹی، O سے آرگنائزیشن. انقلاب ایران 1979 جب آیا، یعنی جب ایران RCD سے الگ ہوا تھا، تبھی اس سے بھی الگ ہو گیا، تو پھر اس تنظیم کو ختم کر دیا گیا. وسط ایشیا کی آزاد مسلم ریاستوں کی ایکو میں شرکت، ECO میں وہ کس طرح سے، آپ کو پتہ ہے 1978 میں جب روس داخل ہوا تھا افغانستان میں، تو 10 سال کی جنگ کے بعد بہت بری طریقے سے ہار کے واپس گیا، تو وہاں پہ جا کے سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس ملک وجود میں. اور جو سوویت یونین ٹوٹا، اس سے ریاستیں جو الگ ہوئیں وہ وسطی ایشیائی ریاستیں کہلائیں، اسلامک ریاستیں تھیں، وہ بھی پھر ECO میں رکن بنی. یہ آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ والی ریاستیں. اس کے بعد امریکہ نے پابندیاں لگا دی ایران پر. امریکہ نے ابھی بھی ایران کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اس پر بہت زیادہ معاشی پابندیاں ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشی پابندیاں کہتے ہیں کہ اس کو ہے کہ یعنی معاشی سطح پہ اس ملک پہ پابندیاں لگا دی جائیں کہ کوئی ملک بھی اس سے نہ کچھ خریدے اور نہ اس کو کچھ فروخت کرے، تاکہ یہ ملک اندر سے ختم ہو جائے معاشی سطح پر. کیسے؟ جب ہم کچھ لیں دیں گے نہیں، ہمارے ملک میں انکم نہیں آئے گی ہمارے گھر میں، یا ہمارے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، ہم کچھ بنا کے باہر سیل نہیں کریں گے، بیچیں گے نہیں اور پیسے نہیں لے کر آئیں گے گھر میں، تو obviously ہمارے ملک میں گھر میں معاشی بحران پیدا ہو جائے گا. اسی طرح ملکوں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. تو ملکوں میں معاشی بحران پیدا کرنے کے لیے بڑی جو طاقتیں ہیں وہ معاشی پابندیاں لگا دیتی ہیں. ایران پر امریکہ نے بھی معاشی پابندیاں لگا دی کہ یہاں پر ایٹمی پروگرام جو ہیں وہ بہت زیادہ بن رہے ہیں، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا، لیکن امریکہ اس پر اس چیز کا الزام لگا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ایران کو معاشی پابندیوں کا سامنا ہے. تو پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، لیکن دوسری طرف یہ بات کہنا مت بھولیے گا کہ پاکستان بھی امریکہ سے کہیں نہ کہیں ڈرتا ہے. ڈرنا پڑتا ہے جب بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ جو آپ کو قرض دیتی ہیں، پھر ان کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں. پاکستان کس طرح سے اپنے ڈر کا اظہار کر رہا ہے یہاں پر کہ پاکستان اور ایران اور بھارت کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبہ طے پایا تھا. بھارت بیچ میں سے نکل گیا، پاکستان اور ایران کا منصوبہ صرف وہ رہ گیا. ایران نے اپنا کام مکمل کر دیا، اپنی بارڈر تک لا کے گیس کے پائپ بچھا دیے. اب اگلا کام پاکستان کو کرنا ہے کہ پاکستان نے گیس کے پائپ لانے ہیں، ان کو آگے سے بچھانا ہے اور ان کو پیمنٹ دینی ہے، اور پھر گیس شروع ہو جائے گی. لیکن پاکستان اپنا کام مکمل نہیں کر رہا. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے گیس کے پائپ لا کے بارڈر تک بچھا دیے ہیں، اپنا کام مکمل کر دیا، لیکن پاکستان نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ہے. وہ یہ کام آگے نہیں بڑھا رہا. اس سے شو ہوتا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈر کے یہ کام نہیں کر رہا کہ اگر معاشی پابندیاں ایران پر لگی ہوئی ہیں، اگر میں اس کے ساتھ یہ کنٹینیو کروں گا معاہدہ، تو میری بھی شامت آ جائے گی. اوکے، اللہ حافظ.